بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان، ماہ صیام کو ہماری زندگی کا بہترین مہینہ بنائے، جس میں ہم اچھے اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکیں، آمین۔ اس سیریز میں آپ کے ساتھ ہم رمضان مبارک میں کیے جانے والے اعمال اور اپنی فیملی کو کس طرح سے ہم اپنے ساتھ ان اعمال میں شریک کریں، کچھ ٹپس اس حوالے سے شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ اس مہینے میں جو اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور بہت محبوب ہیں، ان میں ایک عمل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال کا خرچ کیا جانا۔ جی ہاں، جب انسان اس مہینے میں بھوکا رہتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام فراوانیاں دے رکھی ہیں، وہ صبح سے لے کے شام تک اس گرمی میں بھوکا رہتا ہے، تو اس کے دل میں خیال تو آتا ہے کہ دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو شاید دیگر 11 مہینے بھی اسی بھوک سے گزارتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یقین تو ہوتا ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ سحری کے لیے انتظام موجود ہے، افطاری کے لیے بھی انتظام موجود ہے، لیکن کتنے ہی دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو پورے سال اس قسم کی نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اسلام میں مقصد ہے کہ انسان رمضان کے مبارک مہینے میں بھوکا رہ کر بھوکوں کی تکلیف اور ان کی باز پرسی کر سکے، ان کی تکلیف کو محسوس کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ بہت بڑی عظیم عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالصَّدَقَةُ برہان، کہ صدقہ دینا بہت مضبوط دلیل ہے بندے کے ایمان والے ہونے کی، کیونکہ اللہ نے اس کو مال دیا، اللہ کی خاص توفیق اور نعمت سے اسے وہ مال دیکھنا نصیب ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بندہ میری راہ میں مال کو خرچ کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ اور جب انسان مال خرچ کرتا ہے، دنیا یہ دیکھتی ہے کہ شاید مال کم ہو گیا، لیکن فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی بھی صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قدردان ہے، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر نہیں فرمائیں گے، یہ ممکن ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر اور زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور جو کچھ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ رب تمہیں اس کو دوبارہ سے دے دے گا۔ اور ایک اور قرآن نے فرمایا فیضاعفہ اضعافا کثیرا، اور بڑھا چڑھا کر دے گا۔ دنیا میں بھی انسان کو وہ مال دوبارہ لوٹ جائے گا برکت کی صورت میں یا مال کی کثرت کی صورت میں، اور قیامت کے دن تو انسان اپنے نامہ اعمال میں اس نیکی بھی جب پائے گا تو اس کی خوشی کے، اس کی سعادت کے کیا کہنے ہوں گے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال بھی بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام آ کر ملتے اور قرآن مجید کا دور کرتے ان کے ساتھ، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خیر کا جذبہ، آپ سے خیر صادر ہو، آپ نیکی کے کاموں میں بہت زیادہ دلچسپی لیں اور بہت زیادہ بڑھ جائیں، ایسا ہوا کرتا ہے جیسے سخت تیز آندھی ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ نیکی میں اتنی کثرت کرتے کہ تیز آندھی میں ہر چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ تمام نیکی کے اعمال کو انجام دیتے، اس میں کھانا کھلانا بھی شامل ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات میں آتا ہے کہ جس شخص نے کسی کو افطار کرایا اس نے ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے روزہ رکھا، یعنی جتنا اجر آپ کو کسی کو افطار کرانے پہ ملے گا اتنا ہی اجر ہے جیسے کہ آپ نے روزہ رکھا۔ تو اگر آپ 10 لوگوں کو افطار کرا رہے ہیں تو گویا آپ نے 10 روزے رکھ لیے۔ اس طرح کی بعض ہمیں احادیث ملتی ہیں، تو کتنی بڑی یہ نیکی کا موقع ہے۔ اسی طرح لوگوں کو سحری کرانا یہ بہت بابرکت موقع ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں اس کا اہتمام پھر بھی موجود بھی ہے سوسائٹی کے اندر۔ فیملی کو کس طرح انوالو کریں؟ فیملی کو تو پہلے تو اس طرح انوالو کریں کہ ہم انہیں اس کی قدر بتائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی کیا اہمیت ہے۔ ہو سکے تو رمضان کے مہینے میں ہم اپنے گھر کے اندر کوئی ایک باکس رکھ دیں، ایسا گلک جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں، کہ بچے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈیلی ڈالیں، 5 روپے، 10 روپے، 100 روپے، جتنے ان کو میسر آتے ہیں، انہیں بتائیں کہ بھائی ہر روزانہ رمضان میں آپ نے کچھ نہ کچھ چیریٹی جو ہے وہ دینی ہے، پھر رمضان کے اینڈ میں جا کے آپ کسی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں وہ پیسہ۔ دوسرا، اپنے بچوں کے ساتھ کوشش کریں کہ کچھ ایسی فیملیز جو واقعی ضرورت مند ہیں ان تک پہنچیں۔ عام طور پہ اس مہینے میں لوگ مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، جو کہ درست کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ جب آپ کا نصاب پورا ہو جائے اور اس پہ سال گزر جائے، چاہے وہ شعبان میں ہو چاہے وہ رجب میں ہو، اسی موقع پر آپ زکوٰۃ کو نکال سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بہرحال ایڈوانس طور پہ سال پورا ہونے سے پہلے ہی رمضان میں نکالنا چاہیں تو اس کی گنجائش بہرحال موجود ہے۔ چلیں خیر اس وقت یہ مسئلے میں ہم بات کرنا نہیں چاہ رہے۔ بتانا میں چاہ رہا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر ایسی ضرورت مند فیملیز کو تلاش کریں جو واقعی غذا کی قلت کا شکار ہیں، جن کے پاس واقعی رمضان میں
سحری اور افطاری کا سامان بھی میسر نہیں، تو آپ کے بچوں کو بھی احساس ہوگا کہ ہم اچھے نیڈی لوگوں کو جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں، ایک بات۔ دوسرا، اگر ہو سکے تو افطاری اور سحری کے عمل میں اپنے ساتھ اپنی اولاد کو بھی شریک کریں۔ آپ میں سے جو لوگ مکہ مدینہ گئے ہیں رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں میں، جنہوں نے وہاں کا وقت گزارا ہے، انہوں دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پر دسترخوان لگتا ہے اور وہاں پہ جو لوکل لوگ ہوتے ہیں، وہیں کے جو عوام الناس ہیں، وہ خود اپنے بچوں کو ساتھ لے کے اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بٹھا رہے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے یقیناً۔ تو ان کے بچے بچپن سے یہ چیز سیکھتے ہیں کہ بھئی لوگوں کو کھلانا ہے، لوگوں پہ خرچ کرنا ہے۔ تو آپ اپنے رہنمائی کے اندر بچوں کو اگر اس طرح کی عادت ڈالیں تو یقیناً یہ بہت ہی نیک عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے آپ کو جو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے گا وہ بے شمار ہے۔ ایک اور عمل جو رمضان مبارک کے اعمال میں سے ہے اور بہت اہم عمل ہے، وہ ہے کہ روزے دار دعا کرے۔ حضرات، دعا کی کسے ضرورت نہیں؟ کس کے دل میں، آپ کے اور میرے دل میں کون سی حاجت نہیں؟ ہم دنیا کی حاجتیں چاہتے ہیں، ہمارے دنیا کے مسائل حل ہو جائیں، روزی کے مسائل حل ہو جائیں، کاروبار کے مسائل حل ہو جائیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی آخرت سنور جائے، دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ رمضان المبارک کی ساعتیں ہیں، یہ قبولیت دعا کی ساعتیں ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب رمضان مبارک کی آیتوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مشہور آیات ہیں، اور اسی آیات کا جو اینڈ ہے اس میں دوبارہ سے ذکر فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، وہ بھی روزے کے مسائل چل رہے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو بے شک میں قریب ہوں۔ یا اللہ، کیا مطلب قریب؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا مانگتا ہے، میں اس کی دعا کو پورا کرتا ہوں۔ تو یہ دعا کی قبولیت کی جو آیت ہے، یہ رمضان مبارک سے متعلقہ جو آیات ہیں ان کے درمیان میں ذکر ہوئی۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے کہ رمضان مبارک کی ساعتیں اور رمضان مبارک کے جو دن ہیں یہ قبولیت دعا کے دن ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی ان میں سے ایک وہ ہے جو روزے کی حالت میں ہو یہاں تک کہ وہ افطار کر لے۔ تو یہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف افطاری کے وقت دعا کرنی ہے، یہ بات درست نہیں، بلکہ روزے میں صبح، دوپہر، شام، جس وقت بھی آپ جو ہے قرآن مجید پڑھیں، نماز پڑھیں، ویسے ہی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کر دیں۔ یہ قبولیت دعا کے ایام ہیں، یہ قبولیت دعا کی مبارک گھڑیاں ہیں۔ کیا پتہ وہ گھڑی ہو جو قبولیت کی گھڑی ہو اور آپ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دنیا آخری بھلائی مانگ رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ یہاں یہ بھی تنبیہ میں کر دوں، بعض احادیث میں اس طرح ملتا ہے کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت میں قبول کی جاتی ہے۔ حدیث کے بہت سے علماء کی نظر میں وہ روایت اتنی مستند نہیں ہے، بلکہ افطار کے وقت میں آپ دیکھیں اکثر ہمارے سامنے طرح طرح کی جو ڈشز آ رہی ہوتی ہیں تو انسان کا دل ویسے بھی دعا کی طرف اتنا زیادہ مائل نہیں ہوتا۔ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا چیز آ رہی ہے اور آج کیا پکا ہے ہمارے سامنے، تو کوشش کریں کہ اس موقع پر کوئی نہ کوئی دین کی بات ہو جائے، کوئی بھلائی کی بات ہو جائے۔ جو دسترخوان پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیبل سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو گھر کے سربراہ جو ہیں وہ کہتے ہیں چلیں جی کوئی بھی اچھی بات شیئر کریں، کوئی واقعہ بتا دیں، آپ آج آپ نے کیا اچھا کام کیا سب کو بتائیے۔ تو اس طرح سے بچوں کو جو ہے اپنے ساتھ پارٹیسپیٹ کرائیں کہ وہ بھی اس وقت میں کوئی نہ کوئی اچھی بات جو ہے وہ کر رہے ہوں۔ تو یہ فیملی ٹائم ہو جائے، اس میں کچھ اچھی بھلائی کی بات ہو جائے دین دنیا کے حوالے سے، زیادہ بہتر ہے۔ دعا کے لیے صبح سے لے کے رات تک، صبح سے لے کے شام تک، جو وقت آپ کو زیادہ بہتر لگے، جس وقت آپ کا دل زیادہ نشاط محسوس کر رہا ہو، زیادہ انرجی آپ فیل کر رہے ہوں، اس میں خصوصی طور پہ دل لگا کے دعا کریں۔ تو اللہ تبارک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان مبارک دنوں کو، مبارک گھڑیوں کو، قبولیت کی جو گھڑیاں ہیں ان کو بابرکت بنائے اور ہمیں اس رمضان کو بہتر سے بہتر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔